کیا یہ سخت مزاجی کی جو شہرت ہے یہی وجہ بنی کہ آپ کے زیادہ کردار منفی کردار تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ تمام تر نیگیٹو رولوں کے بعد آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا مجھ پہ. لمبے بال اور جوانی کا جذبہ، کڑکدار آواز، ساری چیزوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ کشمیری ہونے کے باوجود میری فزیک سے آپ کو، میں اپنے خاندان کا اس وقت سب سے بڑا بزرگ ہوں، لیکن میں ان میں بیٹھا ہوا بالکل رتی بھر ان کا نہیں لگتا ہوں. اگر ابا کی آمدن 1 لاکھ ہے نا تو 80,000 روپے کی کشمیریوں کے بچے جو وہ روٹی کھا جاتے ہیں. ہمارا آپ کا اسکرپٹ جو ہے اس میں اقدار نہیں رہی، فیملی ٹریڈیشنز نہیں رہی. ابراڈ میں جب کام ملتا ہے تو یہ حق ہے آرٹسٹ، سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ ساری گلوبل لیول پہ ہوتا ہے. مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نہیں بھی ہوں گا، کوئی نیا بچہ بھی بڑی بات کرے گا تو وہ سنی جائے گی. میں وہ آدمی ہوں جو ایک وقت میں ایک کام پہ توجہ رکھتا ہوں، ہر کام نہیں میں پکڑ لیتا. ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ. سرحد کے اس پار یا سرحد کے اس پار، 3 نسلوں سے شائقین، ناظرین ایک بہت منفرد شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، ڈراموں میں بھی دیکھ رہے ہیں، ریڈیو پاکستان میں سننے کا بھی موقع ملا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لیجنڈ راشد محمود صاحب. سر السلام علیکم. سید صاحب اٹس اے پلیئر فار می. مجھے جب کسی پڑھے لکھے اور زیر زبر پکے والا بندے سے ملاقات ہوتی تو میرا بڑا دل خوش ہوتا. بیسیکلی تو میری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن میں نے ساری زندگی میری گرومنگ میں صوفی تبسم صاحب کا نام ہے. جی. ریڈیو پہ جب ہم آئے تو وہ ریڈیو پہ ہوا کرتے تھے. ناصر کاظمی جس کے میری جنریشنوں کا اس کا ایک ایک شعر یاد ہے، ان کے ساتھ میں نے برس برس ریڈیو پہ کام کیا. مرزا ادیب صاحب، مصطفیٰ علی حمدانی صاحب، اخلاق احمد دہلوی صاحب، عزیز الرحمان صاحب، مظفر حسین صاحب، اور بڑے 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 بڑے. تو ہم اس دور میں تھے جس میں سراؤنڈنگ میں سچ مچ کے اصلی ٹیلنٹ تھا اور بڑے لوگ تھے. اور پھر ہم اپنے بڑوں کو سنا ہم نے. آج المیہ یہ ہے کہ بیٹا ابا کی بات نہیں سن رہا تو میری یا آپ کی کون سنے گا، لیکن ہمیں سنانے کا ہنر اس نے عطا کیا. ہم بٹھا لیتے اور وہ سن بھی لیتے. تو اس طرح سے یہ سارا آغاز ہے میرا. لمبے بال اور جوانی کا جذبہ، کڑکدار آواز، یہ ساری چیزوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ کاسٹ وائز میں کشمیری ہوں. میرے والد لٹریری حلقہ جو ہے وہ سب شناسا ان کے نام سے. میں نازش کاشمیری صاحب کا بیٹا ہوں. کشمیری ہونے کے باوجود میری فزیک سے آپ کو، میں اپنے خاندان کا اس وقت سب سے بڑا بزرگ ہوں، لیکن میں ان میں بیٹھا ہوا بالکل رتی بھر ان کا نہیں لگتا ہوں. کشمیری میں ہمارے یہ فیکٹ ہے، کوئی میں ایسے مذاق والی بات نہیں کر رہا. اگر ابا کی آمدن 1 لاکھ ہے نا تو 80,000 روپے کی کشمیریوں کے بچے جو وہ روٹی کھا جاتے ہیں. ان کا یہ میں نے زندگی میں میری خوراک جو ہے نا، جی، بے شمار پریکاشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمارا ریلیجن دیتا ہے، ہماری اقدار دیتی ہے، ہمارا معاشرہ دیتا ہے، ہماری رہتل دیتی ہے. لیکن اس میں کچھ ایسی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں جو آپ اپنی ذات پہ آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہوتا، خود اس کی امپلیمنٹ کر لیتے. میں وہ فرد ہوں. میں جب ان کو کھاتے واتے دیکھتا تھا تو میں تو بچپن ہی سے فزیک وائز بڑا ایسے ہی تھا. میرے بال سفید ہوئے، اور اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ میرے ابا نے کہا تھا خون پہ توجہ رکھنا، وہ سفید نہ ہوئی تو میری کنسنٹریشن اس پر رہی کہ وہ سفید نہ ہو تو میرے بال جلدی کچھ 40-45 سال پہلے سارے میں نے ان کو رنگا نہیں ہے. خوراک جو ہے میں نے اتنی کھاتا ہوں جو مجھے زندگی زندہ رہنے کے لیے ریکوائر ہے. صرف روٹی کے لیے میں زندہ نہیں ہوں، میں زندہ اتنا روٹی کھاتا ہوں جس سے. تو یہ پھر یہ ہے کہ ایک سٹرگل پیریڈ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے اس میں نے اتنی جاگنگ کی ہوئی کہ اب مجھے بعض میرے بچے یا جو میری نئی یوتھ ہے، میرے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں کہ یار بابا آپ جاگنگ کرتے ہو. میں نے کہا بیٹا میں نے بہت کر لی ہوئی ہے، تو اب وہ سانچہ جو ہے نا پکا ہو گیا، اب مجھے جاگنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں. تو یہ اس طرح کے کچھ پروسیس ہے. فیکٹس بلیور رہا ہوں. خواب دیکھنے پہ پابندی تو دنیا میں کہیں نہیں، لیکن میں نے انڈو خواب کبھی نہیں دیکھا. اتنا ضرور دیکھا جس کا مجھے پتا کہ اس کی تعبیر میں خود کر سکتا ہوں. تو اس طرح کی صورت حال ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہو میری سارے کے سارے، وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو پیٹ بھی نہیں. میں کہ نہیں بیٹا، میں
اللہ میاں کے پاس ایز اٹ از ہی جاؤں گا, جیسے کانٹینٹس اس نے دے کے بھیجے تھے. میں نے کوشش کی اس کو رضاؤں سے اس کی راضی رکھنے پہ, اس میں پھر ایک امان ہو جاتی ہے. آپ کو انڈیو مختلف فارمیلٹیز اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس طرح کا پروسیس ہے. بچپن میں گھر کا ماحول کیسا تھا؟ میرا گھر کا لٹریری ماحول تھا. میرے ابا جو تھے وہ جو ایک ترقی پسندوں کا ٹولہ ہوا کرتا تھا امرتسریوں کا, جس میں منٹو صاحب کا نام بھی آتا ہے, سار لدھیانوی کا نام بھی ہے, ظہیر کاشمیری صاحب کا نام بھی ہے, اے حمید صاحب کا بھی نام بھی, اور بہت بہت بڑے نام ہیں اس میں سارے کے ساتھ. یہ سارے میرے ابا اس جو ان کی تھی اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے, اور یہ پروگریسو ایٹیچیوڈ والے سارے وہ تھے جو ٹھہر ٹھہر کے پکڑے جایا کرتے تھے. لیکن میرے ابا جب تک بھی حیات رہے, ہمارے گھر میں ایک بیٹھک ہوتی تھی. میں بہت چھوٹا سا تھا, اس میں رات کچھ لوگ تو ابراڈ چلے گئے, کچھ پڑوسی ملک میں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, لیکن جب تک جو حیات رہے وہ وہاں ایک بیٹھک ڈیلی ہوا کرتی تھی. اور جب ہمارے گھر میں وہ آتے تو میں بڑی چھوٹی عمر میں تھا, لیکن میں ہمیشہ سے بزرگ ہوں, اس لیے مجھے سفید بالوں کی کوئی نہ تو کانشیس ہوا. مجھے کہتے یار تو اچھا ساری دنیا تیرے عہد کے لوگوں کے بال کالے پہ. میں نے کہا وکے لگی ہوئی ہے, وہ سفید نہیں ہوتے بیٹا, میرے سفید ہوئے. تو میں گھس جایا کرتا تھا اس سے. مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ جو جتنے احباب ہمارے گھر میں آتے ہیں یہ کوئی ایکسکلوسیو بندے ہیں, کیونکہ ہمارے پڑوسی ادھر ادھر بھی تھے, آج وہ فلاں احمد رائی صاحب آئے ہوئے, وہ آج فلاں آئے ہوئے. تو میں کسی نہ کسی بہانے ایسے پوچھے کہ جی وہ کچھ چاہیے تو نہیں, چھوٹا سا تھا. اس قدر میری ان سب سے فرینکنیس ہو گئی ہوئی تھی کہ میں ان کے پاس بیٹھ جائے بس باتیں سنتا تھا ان کی. تو پھر ریڈیو میں جو میرا ٹرور رہا, میں نے ابھی نام لیے جن جن کو جب ہم گئے, تو لفظوں کی حرمت سے آشنائی جو ہے وہ مجھے ریڈیو پاکستان اور اس ماحول نے دی ہے. اور جب رب آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کرتا ہے تو لفظوں کا ہنر تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. لفظوں کا ہنر کیا حاصل کیا بطور طالب علم, کیسے تھے؟ طالب علم میں فیل نہیں ہوا کبھی. ابا کی شرط تھی, جب میرا ایکٹنگ کا کیڑا بالکل کھل کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا تو فیل ہوا تو بند کر دوں. میں کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں, لیکن میں فیل نہیں ہوا. گریجویشن میں نے کی, اس کے بعد میں نے ریتل کو پڑھا, اپنی زمین کو پڑھا, اپنے لوگوں کو پڑھا, اپنے کلچر کو, اپنی اقدار کو, اور اپنے سراؤنڈنگ کو بڑے وائڈ اینگل پڑھا. میں کسی بھی اردو بازار کے دانشور سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. میں جاتا ہوں اب بھی مختلف جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بے شمار ہوتے ہیں, وہ بھی رائج ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی نام ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن میرے سینیریو, میری دنیا, میرے سارا کچھ کو تھوڑا سا مختلف تھا. تو اس حوالے سے یہ کہ میں نے بے شمار پریکاشنز اپنی ذات پہ خود لاگو کر لی. میں تھوڑا سا سخت مزاج بھی مجھے کہتے کہ یار یہ ہارڈ گفتگو کرتا, ہارڈ نہیں, میں سچی گفتگو کرتا ہوں. آپ مجھ سے کچھ سوال کریں گے تو جو میرا جواب ہے آپ کے وہ بھی پیشنس ہونے چاہیے نا کہ آپ اس کو سن بھی سکیں. میں اپنے انالیسس دوں گا کہ یہ آپ کی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لفظ بولیں. تو اس طرح سے کچھ تھوڑا سا میں اپنے ویور جو ہے ان کا پسندیدہ آدمی ہوں. اور یہ جو کریٹک یا ہمارے شعبے کے دوسرے بے شمار لوگ ہیں وہ تھوڑا سا مجھے کوئی ناپسند تو نہیں, لیکن تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ یار اس بابے کو لو بچو, یہ گل پہ جاتا سارے. تو میں پہ جاتا ہوں. مجھ سے انڈیو جو خام خواہ کے گیمکس ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے. کیا یہ سخت مزاجی کی جو شہرت ہے یہی وجہ بنی کہ آپ کے زیادہ کردار منفی کردار تھے؟ اصل میں جو سب سے پہلا میرا سکرین کا جو رول تھا وہ تھا آج سے 45-46 برس پہلے کراچی سے میں نے کیا تھا. ساری گرومنگ میری لاہور کی ہے, لیکن پی ٹی وی پتہ نہیں اس وقت ان کے پیمانے میں یار کچھ ہوتا ہوگا جس پہ میں شاید پورا اترتا ان کو نہیں دیکھا. مجھے انٹروڈکشن ٹیلی ویژن جو سب سے پہلا پروجیکٹ میرا کراچی سے تھا. نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول ہے شاہین, ہسٹوریکل ناول, جی جی, اس میں مجھے کاسٹ کیا گیا. اور جس پروڈیوسر نے وہ محسن علی, بہت بڑا نام پاکستان ٹیلی ویژن کا, انہوں نے کہ جن سے میں زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں ملا ہوں گا, کبھی بھی نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ایک
मुलाकात हुई किसी दोस्त के साथ बातों बातों, तो उनको बताया कि जी हमारा पंजाब में उधर ब्रॉडकास्टर है और ये है, बड़ी डिटेल्स उन्होंने। तो उन्होंने कहा आपने टीवी पे काम नहीं किया, क्योंकि पहला ये जो टीवी स्टेशन है मेरे मुल्क में वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में बना था, उसका वो छप्पर में अब उधर उनका वो जो ये जो है कमर्शियल वगैरह जो होती है उसका ऑफिस है, वहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने कहा जी उनके मेरिट कुछ और होते होंगे, मैं शायद उस पूरा नहीं होता था, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मेरी ग्रूमिंग में मेरा काम भी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अगर आपको कोई टीवी का काम दे तो आप करोगे? मैंने कहा जी टांगे का पार्ट अगर कोई देगा तो वो तो नहीं करूँगा, कोई चैलेंज होगा तो करूँगा। कहने लगा अच्छा, हैरान भी हुए इस बात जी। तो कहने लगा अच्छा अगर आपको कोई चैलेंज दे तो आप कैसा करोगे? मैंने कहा जी ऐसा करूँगा कि आप याद करें। यही मेरी ऑडिशन थी, यही मेरी अप्रूवल थी, और यही एक कन्विंसिंग वो मेरी टोन या जिस लहजे में या जिस क्रिज्मे से मैंने उनको कहा उनको कन्विंसिंग हो गया। उन्होंने कहा कल 3 बजे आ सकते हो, मैं क्या आ जाऊँगा। कल 3 बजे मैं गया तो मैं उसमें फर्डिनेंड का रोल, स्पेनिश किंग का रोल था, वही उसके 2 रोल थे, बदर बिन मुगीरा और वो फर्डिनेंड। और हुआ ये कि लोगों को मेरा रोल जो है वो इस कदर पसंद आ, लेकिन वो नेगेटिव रोल जी जी। तो सो पहला रोल जो था मेरी ज़िंदगी का नेगेटिव था। उसके बाद कराची का तो वो हिट हो गया बिल्कुल। ये वो दौर है जब हमारे ड्रामे पे सड़कें खाली हो जाया करती थी, हमारे मुल्क की नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क की भी। उसके बाद मुझे 2.5 महीने के बाद एक नया सीरियल में अब्दुल कादिर जुनेजो साहब का उनकी एक सिंधी कहानी थी, उसको उन्होंने नेटवर्क पे पहला उनका सीरियल था दीवारें, ये जिया साहब के दौर की बात है। अच्छा। दूसरा रोल उसमें जो मुझे उन्होंने बुला के कास्ट किया वो भी नेगेटिव रोल था। अब एक तरफ बादशाह है, जो दूसरा मेरे पास रोल आया वो था एक पथारीदार कहते हैं उन्हें, जो डकैतों का और बदमाशों का और नौसरबाजों और चोर उचक्कों का हेड होता है किसी पूरे प्रोविंस का, वो हेड उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो। रेडियो की जो प्रिविलेजेस मेरी ज़िंदगी में आई, रेडियो पे हमने हर ज़बान की टेंचेस जो हैं किसी न किसी शक्ल में रेडियो ड्रामे में कहीं ना कहीं बोली, या नहीं भी बोली भी तो मेरी हार्ड डिस्क में उनकी वो टोनें थी। वहाँ जब गया तो वो तो सिंधी का, तो मुझे रेसल अब शुरू हो गई हमारी, उसमें भी जब मैं कहा तो कोई मुझे नहीं कह रहा कि सिंधी टिंच तो बोल के सुना, उनको कहा पता नहीं सारा कुछ आंदा होएगा, हालांकि मैं घबराया हुआ था। अब मैं जब उसमें आके घर पे उसको पढ़ रहा हूँ तो मैं जब उसको गौर करूँ तो कभी भी थोड़ी सराइकी टिंच आ जाए या कहीं ना कहीं उसमें पख्तून एलिमेंट आ जाए तो मुझे थोड़ी सी परेशानी का अल्लाह में इज्जत रख रहा है, कुछ सबब बनाया मैं कैसे इसको करूँ। मैं वहाँ अपने इस फेम के दौरान भी रेडियो पाकिस्तान कराची में रात को वर्ल्ड सर्विस का डेली एक प्रोग्राम किया करता था। अब वहाँ जैसे हमारे इधर पंजाब में पंजाबी ट्रांसमिशन में पंजाबी बोलते हैं सारे के सारे, अनाउंसर भी पंजाबी का होता है। कराची में वो सिंधी उनके भी चैंक्स होते, उसमें अजीज़ नाम के उनके एक सिंधी अनाउंसर थे। तो मैं ज़रा थोड़ा सा वो जो भीड़े भीड़े मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं ज़रा रिजर्व एटीट्यूड से, तो मैंने फील किया कि यार ये अजीज़ जो है ये मुझसे बेशुमार मरतबा मिल के बैठना चाहते। इत्तफाकन एक दिन रात को जो गाड़ी हमें छोड़ने जाया करती थी घर, तो ड्यूटी ऑफिसर आए मेरे पास, राज साहब आज अजीज़ साहब वो जो दूसरी गाड़ी पहले जानी थी वो चले गई, ये आपके साथ जाए। मैं कही नो प्रॉब्लम जी। तो कुछ देर के बाद वो अजीज़ आया ड्यूटी ऑफिसर के, वो आया तो उसने दरवाज़ा खोल के था। अब उसने जो उर्दू की टोन बोली ना मेरे साथ कि ये तो उर्दू, इसको मेरे कान खड़े हुए कि बे, अरे मैंने कहा अजीज़ साहब आ जाओ अंदर, ड्यूटी कहा मेरी मैंने अपने पास बिठा लिए। मैंने उससे पूछा कि खाना खाया है, तो मैंने कहा यार ड्यूटी रूम से बुलाओ उसको। उसको बराबर में बड़ी मशहूर रेडियो पाकिस्तान जो था उसकी निहारी की दुकान है, वहाँ की मशहूर दुकान जो कराची। मैंने कहा हम खाना वाने, अब मैंने उनको मुख्तलिफ मौजूद से बोल रहा है ये जब आपके बिलीव्स पक्के होते हैं, आपके ईमान पक्के होते हैं तो रब मुआफ़क़त अता करता है। उसकी उस 1 घंटे की गुफ्तगू से सारी टिंच मेरी इस हार्ड डिस्क में फाइल बन चुकी हुई थी। अब सुबह मैं रिकॉर्डिंग पे गया हूँ, अब गया हूँ तो मुझे किसी ने नहीं पूछा, उसमें कैटअप दाढ़ी अजरक के पता नहीं क्या क्या मैंने वो पकड़ा हुआ। अब उसमें मेरे पहले जुमले भी आज भी याद है, एक्सक्लूसिव जो जेस्चर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के
وہ آپ کی میموری میں ریکارڈ ہو جائے. پہلا اب ہارون رند صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر, اللہ گری کی رحمت کرے, بہت اچھا سیریل تھا اور بڑی فیم ہوئی تھی اس دور میں اس کی. اب پہلا سین ہے کہ گھوڑی کا ایک قصہ تھا کہ وہ ایک سائیں نام کا اس میں کریکٹر, وہ چوری کی گھوڑی لے کے تو آیا میرے پاس, لے کے آیا تو اب میری گفتگو شروع ہوئی. اب وہ ٹنچ ہے, آیا تو اس کو کہتا ہے دیکھ سائیں, ارے سائیں ایک تو نے گھوڑی چوری کی پر بابا رخ کیا میرے کام کو. نہ سائیں ایسے تو نہیں کرتے نا, ارے ایسے لوگوں کی پگڑیوں پہ جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا تو بابا ٹھہر کے دیکھ کے قدم رکھتے ہیں نا. تو اوپر سے تالیاں بج گئی کیونکہ تو سارا کچھ ڈالا کر رکھتی. وہ میرے رب نے مجھے رات کو عطا کی. آپ تحقیق اور جستجو جب رکھتے ہیں ہوم ورک میں کانشیس تھا, میں نے اس میں کیا, مجھے اس پہ بھی داد ملی کہ یار اس کو تو سارا. تو یہ تھوڑی سی پریولیجز ہوتی ہے آپ کے بلیفز پہ, آپ کی نیت سے ہوتا ہے, آپ کوشش کر رہے ہوتے تو اس میں اللہ بھی آسانی عطا کرتا. مثبت کردار بھی کیے, تو مثبت کردار میں کون سے کردار پہ زیادہ مطمئن ہے؟ لوگوں نے بھی بڑے پسند کیا مجھے میں بلکہ کبھی کبھی تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ مجھے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بابا سے درویش جی ٹھلا جو ہے تو اتنے ڈرا کے مار. تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ جو راشد محمود جیسے درویش کو لوگ اسکرین پہ برے رول کرتے ہوئے زیادہ کنونسنگ تھی. میں اصل میں شریف جی اپنے اس کردار پہ جو نیگیٹو ہے بہت زیادہ, میرے اگر 1000 رول میں نے کیے تو اس میں سے 900 نیگیٹو ہے, 100 جو ہیں وہ مختلف طرح کے پازیٹیو ہوں گے. اور وہ بھی اب کچھ سالوں سے میرے پازیٹیو رونے رلا بھی لیتا ہوں, میں ڈرا بھی دیتا ہوں. میں نے ان پہ کنسنٹریشن اس قدر وائڈ اینگل کرتا ہوں کہ وہ جو کردار جو اصلی بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کے مجھے ان سے بھی دادیں ملی, ان کو فیل ہو جیسے میں اس کو اس قدر. لیکن ہمارے ہاں جو سکرپٹ ہوتا تھا ان کرداروں کا, اس میں صرف ان کی بدماشی کباہتیں نہیں ہوتی تھی, اس میں اس کے وائنڈ اپ اس کا سلوشن بھی ہوتا تھا کہ اس غلطیوں کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہے, ایک پازیٹیو اس کا سم اپ ہوتا تھا. اب جو ہمارے نیگیٹو مجھے اب بھی کراچی سے آتی رہتی, لیکن اب وہ ڈرامے کا جو پیٹرن ہو گیا ہے, ایک تو پتہ نہیں اتنی خواتین رائٹر جو کہاں سے اگ پڑی. میں نے تو حسینہ معین سے لے کے خلیل الرحمان قمر جو اب اسلام میں موجود کا, ان سب کے لکھے ہوئے ایک نہیں کتنے پلیس کیے ہوئے ہیں. اب جو تھا اس میں میرے ریلیجن میں بہت آزادیاں, جیسے ہمارے ریلیجن میں کسی دوسرے ریلیجن میں اتنی آزادیاں نہیں, لیکن مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں. ہمارا آپ کا سکرپٹ جو ہے اس میں اقدار نہیں رہی, فیملی ٹریڈیشنز نہیں رہی, وہ اخلاقیات تو بالکل ختم ہی ہو. سسر جو ہے وہ بھی اسی طرح کا, اس کا ساس جو ہے بہو جو ہے بیٹا, تو میں اس سے اوائڈ کرتا ہوں. میں تھوڑا چوزی ہو گیا ہوں. مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ راج صاحب تسی گھٹ دستے ہو, ڈرامہ نہیں نظر آتا سر. ارے میں نے کہا میرے تو ہر چینل پہ ڈیلی ڈرامہ ہی ہوتا ہے, پیک ٹائم پہ روز نیا سکرپٹ ہوتا ہے, روز نئے آرٹسٹ بیٹھے ہوتے, تو میں بھی اب وہی ڈرامہ دیکھتا. یہ ڈرامے میرے ملک کے چینلوں پہ ختم ہوں گے, پھر ہم ہی دکھیں گے اگر میں حیات ہوا. خلیل صاحب سے کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ خلیل صاحب کی زندگی کا سب سے پہلا جو سکرپٹ انہوں نے لکھا تھا وہ ایک لانگ پلے تھا, جی وہی پرانا قصہ. جی خلیل صاحب سے میری زندگی کا بڑا لمبا ساتھ ہے. اچھا. بہت, جب ان کے شاد باغ سے لیک سٹی تک آنے کے ان بٹوین میری ساری زندگی, میرے بڑے لاڈلے اور پیارے دوستوں میں بڑا ادب احترام, میں اس کا فین ہوں, اس کے قلم کا. اس کی بعض باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ میرا دوست ہے. تو پہلا جو اس نے لکھا تھا وہ ایک لانگ پلے تھا, میں اس میں بھی تھا. پھر اس کے بعد اس نے جو سیریل شروع کے لکھے سارے, میں ان سب میں تھا. جب اندرون شہر سے نکل کے وہ تھوڑا سا وائڈ اینگل سکرپٹ ہوئے, سولی وغیرہ وغیرہ, میں ان میں بھی تھا. اس نے جو فلم بنائی ہے میں اس میں بھی تھا. تو پھر اس کے بعد اس کی مصروفیت اور میری بھی اپنی بھی کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ اب میں وہ آدمی ہوں جو ایک وقت میں ایک کام پہ توجہ رکھتا ہوں, ہر کام نہیں میں پکڑ لیتا. یعنی میرے پھر مجھے سارا سکرپٹ چاہیے ہوتا. اب سکرپٹ ہوتا ہی نہیں ہے
किस्त बार स्क्रिप्ट मिलता है कि मैं कोई जादूगर हूँ, कैसे कर लूँ। आज के ड्रामे में क्या फ़र्क देखते हैं? आज के ड्रामे की कोई अच्छी बात? आज का ड्रामा जो है ना वो सौदा बिकता है, जी। गिमिक्स होते हैं। एब्रॉड से जो हमारे यहाँ यलगार आई, पहले साड़ियाँ और जेवर बिके, हमने भी वही कर लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली जितने बिकने थे बिक के ख़त्म हो गए। उसके बाद ये जो अखलाकियात वाले गिमिक्स शुरू हुए वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लॉन्ग लाइफ नहीं होते हैं। बेस होनी चाहिए। हजरत अली करीमुल्लाह वजह का कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पर करो ये क्या कह रहा है। बात बड़ी होती है, किसी मुंह से निकलेगी सुनी जाएगी। मैं नहीं भी हूँगा, कोई नया बच्चा भी बड़ी बात करेगा तो वो सुनी जाएगी। हमारे पास कहने के लिए बड़ी बात नहीं रही है। वॉशिंग पाउडर जो बिक रहा है सब ने अपने शेल्फ में वही सजा के रख ले लिया, ये सौदा बिक रहा है, वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता, फॉर द टाइम भी होता। कंटेंट्स जो है वो होता, और फिर आपकी कारकर्दगी, हम सिर्फ सौदा बेचने के लिए चल पड़े, यही खराबियाँ। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी यही हुआ। हमने गिमिक्स मदारी पर ख्वाब बेचने शुरू कर दी, और ख्वाब तो दुनिया में, सारी दुनिया में बिकते हैं, रोज़ बिकते हैं, लेकिन आँख खुलती है तो वो ख्वाब होता है, फॉर द टाइम भी होता है। तो कबाहतों की ये वजह। फिर कुछ ये है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, ड्रामे की बात कर लें, इस सब कॉन्टिनेंट में हम साइंसदान, हमने ड्रामा ईजाद किया था, वरना हमारे पड़ोसी मुल्क में छतों पे चढ़ के, आप तो पता नहीं बड़े बच्चे हो गए छोटे से, छतों पे चढ़ के यूँ बाँस हिला के आगे 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 ठीक है छोड़ दो, और वो डॉट्स वाली स्क्रीन होती थी, और उस पर चित्र आर के 1930 के जो उनके गाने थे वो देखा करते थे हमसे। दुनिया ने हमसे सीख लिया, हमने अपनी रिवायात, अपने वो कंटेंट्स, अपनी वो कंसंट्रेशन जो उसको छोड़ के एक माली इंसेंटिव जो उस पर कंसंट्रेट करना शुरू। पैसे यार कैसे बचेंगे, बस एक पौधा मैं लगा ही नहीं रहा, एक चीज़ मैं बीज ही नहीं और देख रहा हूँ कि मैं काटूंगा, ये कैसे होगा। इस तरह का हल भी है, इसकी वजह से ये सारी। फिर हमारे जो स्कैनर थे इदारों के, हुकूमतों के, बेफैक्ट फिल्में किसने सेंसर कर दिया उनको? सेंसर बोर्ड है ना, वहाँ बैठा ना एक, वो अंधा है, उसको नहीं नजर आ रहा है। और ये कि जी फैश बोर्ड लगते हैं सिनेमास पे, अरे उधर ही तो हमारा इन्वेस्टिगेशन सेल है, और उसके इर्द गिर्द सिर्फ सिनेमा ही सिनेमा था, उनको नहीं नजर आ रहा लोगों को। तो कॉलो फेल का तजाद जब होता है ना, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट। आजकल बड़ा एक ड्रामा ट्रेंडिंग है पाकिस्तान का, जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा का लीड रोल है, कभी तुम कभी मैं, हानिया आमिर हैं, शेख साहब हैं। आपको वो ड्रामा कैसा लगा? क्योंकि उसमें ना हमारी जो डोमेस्टिक लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी है, उसके मसाइल को उजागर करने की कोशिश की गई है। बाप और बेटे के आपस में, सास और बहू के जो इख्तलाफात हैं वो रियल लाइफ के करीब हैं, तो आप उसको। तो मैं असल में शायद मैं बुढ़ा विसाले में पीरी में अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता हूँ फारग। जी जी। क्योंकि अब किसी भी वक्त मेरा पैकअप शॉर्ट अरेंज हो जाएगा तो मुझे जाना है। माफिया मांगता हूँ, कुताहियाँ ज़िंदगी में सबसे होती है। जी ऐसी बात। इब्ने मरियम तो नहीं हूँ ना मैं भी तो इंसान हूँ। फरिश्ता होता तो मैं भी ऊपर ही होता, ज़मीन पे थोड़ी। तो अल्लाह से, लेकिन मैं ड्रामे बहुत कम देखता हूँ जी, लेकिन देखता हूँ। देखिए आपने जो बताया कि उसमें ये सारा कुछ है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन, इसीलिए उसको आपने तस्करा किया। और भी तो बेशुमार चल रहे। पीछे एक बरदख एक ड्रामा था जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जी जी। मैंने मैंने उसमें भी अपने लोगों को इल्ज़ाम नहीं आने दिए। उनसे मैंने ये कहा कि यार मुझसे आपसे गिला कि आप जब एब्रॉड में जब काम मिलता है तो ये हक है, आर्टिस्ट तो सरहदों का पाबंद नहीं होता, वो सारी ग्लोबल लेवल पे होता है। मैंने भी किया है, पीछे एक इंडिया की पंजाबी फिल्म में काम किया है मैंने, लगा भी किया। लेकिन ये है कि आप काम करने से पहले क्या ये नहीं पूछते कि मुझे आपका स्क्रिप्ट क्या, मुझे करना क्या है इसमें। हमारे यहाँ ये होता है कि हमको पड़ोसी मुल्क में बेशुमार हमारे बड़े बड़े नामवर लोग गए, और जो कह के उनको बुलाया गया था, जब फिल्म लगी तो उसमें वो नहीं था, मिस यूज़ किया उन्होंने, काट दिया गया उनका ये। तो सो आप पहले स्क्रिप्ट से, मैंने भी इसमें डिफेंड किया अपने उसको, फवाद को भी है। फवाद हमारे मुल्क का बहुत उम्दा आर्टिस्ट है और बड़ी व्यूअरशिप है, लोग उसको पसंद करते हैं और वो परफॉर्मर बहुत अच्छा। और वो जो सनम है वो भी बहुत अच्छी, मैंने उसके साथ भी काम किया हुआ है, सारे के साथ। तो कोताही हो जाती है,
इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो होता है पैसा अट्रैक्ट तो करता है जब ज़्यादा जी, मिलता ऐसे है. ही. एब्रॉड वाले जब काम मिलते हैं तो उसमें बजट ज़्यादा होता है. तो उसमें एक कोताही हो जाए कि आप पूछते रहिए कि मुझे करना क्या है. जब आप जाते हो तो वहाँ जब आप तो तब तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ चुके हो, आपको पता ही नहीं मुझे किस रोल के लिए कर. तो इस तरह की हो जाती है. तो मैंने फिर उनसे ये कहा था कि बच्चों मैं समझता हूँ कि ये आपका कसूर जो लोग आपको एलिगेशन दे रहे हैं मैं उसका जिम्मेदार आपको, लेकिन ये ज़रूर मैं आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप कास्ट होते हो तो बगैर पूछे आंखें बंद करके तो नहीं थे कि हाँ ये जी मैं आपकी फिल्म में हूँ, क्या हूँ मुझे, क्या बना देगा मुझे. तो ये थोड़ी सी इस तरह तो उसकी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. लेकिन उसके बावजूद जो आर्टिस्ट है वो किसी भी मुल्क का वो सरहदों का उसमें नहीं होता है, वो सबके लिए होता है. पहली फिल्म कब, कैसे, कौन सी? मेरे सबसे पहले जब मेरा टेलीविज़न पे फेम हुई तो मेरी पहली फिल्म जिसमें मुझे उर्दू फिल्म में कास्ट किया गया वो शबाब प्रोडक्शन के नज़र शबाब साहब, बहुत बड़ा नाम था जी, जी. मुल्क का. सबसे पहली फिल्म थी मेरी एक से बढ़कर एक. अच्छा. सलमा आगा नई नई पाकिस्तान आई थी, जावेद शेख साहब थे, सलमा आगा थे. अब उसमें मुझे जिस रोल में लिया गया बड़ी मज़े की बात है मेरी ज़िंदगी के. अब एक्शन वैक्शन ये डांस वांस जो है ना ये रत्ती भर मुझे नहीं, कभी ना मेरी हार्ड डिस्क में इसकी कोई फाइल थी ना. उसमें मुझे कास्ट किया गया एक मार्शल आर्ट के मास्टर के तौर पे. अच्छा. अरे मैं रत्ती भर में तो दरवेश आदमी में मुझे तो वो पता ही नहीं था रत्ती में. और उसके साथ साथ उस एक कैरेक्टर के पास इस कदर पोटेंशियल थी कि वो हिप्नोटाइज भी कर लेता था लोगों को. लेकिन मैंने किया वो फिल्म जो है मेरा रोल सुपर हिट, वो फिल्म भी अच्छी गई. डाकू रानी कैसा था? डाकू रानी सैयद नूर साहब की पहली फिल्म थी. जी. ये मेरा वो दौर है जब फिल्मों में नेगेटिव रोलों में होता था. सैयद नूर साहब ने मुझे वो लिया. ये वो फिल्म है जिसमें मुझे निगार अवार्ड भी मिला और इस कदर अप्रिसिएशन कि उसके बाद फिर मेरे वो जो गुंडों वाले रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो पॉजिटिव रोलों में भी आ गया मैं. कौन सा रोल दिल के करीब समझते जो? सैयद साहब मेरे सारे रोल जो मेरे बच्चों की तरह जी. मैं सबसे पहले अपने काम को खुद एंजॉय. लेकिन होता है ना एक रोल जो आपको बहुत ज्यादा. मैंने सैयद नूर साहब की सारी फिल्मों में और फिल्मों में मेरे बहुत अच्छे जी, जी. लोगों को बहुत मेरा डाकू रानी का शाह जी ने एक फिल्म बनाई थी डकैत. अच्छा. उर्दू फिल्म थी. उसमें मैंने एक पुलिस के हवलदार का रोल किया था जो है जो खुद क्रिमिनल है. स्टूडेंट्स जो किसी तरह उसके काबू आ जाते हैं, कोई वारदात करते पकड़ उनको कहते मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना, तुम्हें भगा देता. नेगेटिव रोल था वो. उसमें भी एक टेंच थी मियाँ वाली की जो लैंग्वेज होती है. जी, जी. वो थी मेरा वो रोल जो मुझे उस पर भी अवार्ड मिला, डकैत पे निगार अवार्ड फिर मिला उस पर. तो ये कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव असल में होता जो नेगेटिव रोल जो होता उसमें भी मुझे एक खुशकिस्मती कह लें, एक प्लस पॉइंट ब्लेसिंग कह लें कि मुझे हर बार जो नेगेटिव वो मिलावटरी वाला नहीं होता. एक अगर उसमें पख्तून प्रोविंसेस की रस्म रिवाज तो दूसरा मुझे सराइकी बेल्ट का मिल गया. तीसरा मुझे अहले ज़ुबान का मिल गया. तो कल्चर और वो मुख्तलिफ. तो मुझ पर ये अल्लाह का शुक्र है कि तमाम तर नेगेटिव रोलों के बाद आज तक कोई उंगली नहीं रख सका मुझ पर कि यार इसके मिलावट नहीं है, इसने जो किया वही रिपीट की. मैंने जो रोल टेलीविजन पे की या फिल्म में की वो जब मेरा जिस दिन आखिरी शॉट होता था ना तो मैं अपनी वो फाइल डिलीट कर देता. मुझे अगर किसी ने कहा ना कि मुझे डायलॉग सुनाओ, ये जो एक एक्सक्लूसिव था सिंधी वाला वो मुझे याद था, वो मैंने सुना दिया. मुझे वो कहते, मैं कहता हूँ मुझे याद ही नहीं मैंने किया क्या था. तो रनिंग मोमेंट में जो कोई काम होता है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा मुझे याद होता है, कर लेता. टीवी के काम पे सियासत कितनी असरअंदाज होती है? अरबाब इख्तियार किस हद तक दबाव डालते हैं या किसके दौरे हुकूमत में ज़्यादा आज़ादी रही या मुश्किलात? मुशर्रफ साहब के दौर में जिनको आपने बात इस मीडिया के ये जितने चैनल जिसमें सर्वाइव कर रहे हैं ये उन्हीं के दौर में सबको इजाज़तें मिली हुई हैं. अच्छा. उन्हीं के दौर में हमारे जो शोबिज़ इंडस्ट्री है ये बड़ी वाइड एंगल भी बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई. उसके बाद फिर ये हो गया कि टेलीविज़न जो है वो
کلچر کی پروموشن کے لیے کرنٹ افیئرز بھی اس کا شعبہ ہے. اس میں سیاسی ایفیلیشن اور وہ سیاسی اس طرح کا سارا عمل دخل ہو گیا. ایستھیٹک لیس بندہ جو ہے اس کو اگر آپ کلچرل کسی کام پہ جا کے بٹھا دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں رب نے جمالیت اس نے رکھی ہوئی. اسٹیون اسپیلبرگ مجھے اس میں سے نکال کے دکھا. یہ ایک رب کی عطا ہوتی ہے. ایستھیٹک ایک اسکل ہے جو رب نے عطا کی ہوئی ہے. جو بندہ اپنی اسکل کو ڈسکور کر لیتا ہے نا شریف, وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے زندگی میں. وہ ایک سنیریو بنا کے نکلتا ہے اپنا. وہ نہیں بہتر کرتا کہ مجھے موافقت ہے سراؤنڈنگ. وہ اس راستے پہ الٹیمیٹلی اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاتا ہے, کر کے دکھا دیتا وہ جو اس نے اپنے اندر یہ میں کر سکتا تھا. تو اس طرح کی کچھ فیکٹس ہیں جن سے ہم ڈینائل کر کے جی رہے ہیں. تیز رفتاری بہت ہے. آج ایک ڈرامہ ملا تو اگلے دن اس کے بچے کی آج اور ایک اسکرپٹ لکھا تو اگلا جو ہے وہ میں حسینہ معین سے اچھا لکھ لوں. ایسا نہیں ہوتا. ایک پروسیس زندگی کا. تیز رفتاری جبلت ہے بندے کی. جو ڈسکوری جب ہو جاتی تو آپ چاہتے ہیں میں اپنی ٹارگیٹ پہ بڑی جلدی سے جلد پہنچوں. لیکن اس تیز رفتاری میں بھی حسن رفتار تو ہونا چاہیے, ایک حسن اقدار تو ہونا چاہیے. جب وہ پریکاشنز ہوں گے تو آپ اپنی منزل تک جاؤ گے, لیکن ڈگنیٹی اور وقار سے. رفتار کی بات سے آپ کو زندگی میں کتنی رفتار سے ایوارڈز ملے اور کون کون سے ایوارڈز ملے؟ پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملا مجھے 50 برس کے بعد, لیکن ملا. ورنہ تو میرے ملک میں 5-5 گھنٹے بھی ملتے. آپ ساری دنیا شناسا کن کن کو ملے, کیوں ملے, کیسے ملے. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں گلے اور شکوے کو کشکول سمجھتا ہوں. کوئی رتی بھر میری اگر زندگی میں کہیں کوئی میری تکلیف ہے تو اس کی وجہ میں کہیں نہ کہیں میرا کوئی ایک جسچر آغاز میں ایسا ہو گیا ہوا ہے اعتماد کا یا کسی, تو اس کے آفٹر افیکٹ رب اپنی مخلوق کی, وہ کسی بھی ریلیجن سے وہ اس کی بھلائی ہی چاہتا ہے. تو قصوروار ہم اپنے خوابوں کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ارے خواب تو دیکھ رہا تھا, آنکھیں کھلی تو خواب تھا. تو مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں جن سے ہوتا ہے. آپ فیکٹس بلیور اگر نہیں ہو تو پھر آپ کو کباہتیں ہوتی ہے, آنکھ کھلتی ہے. صرف نیشنل ایوارڈ ہی ملے آپ کو؟ جی مجھے لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملے, گریجویٹ ایوارڈ بھی ملے, مجھے بولان ڈھیروں کے حساب سے میرے پاس ایوارڈ اتنے ہیں کہ میرے دفتر میں, اب تو جتنے دفتر تھا, اب دیکھیں نا ہمارے کلچر سینما شناخت تھی ہمارے یہاں, سب سینما گرا دیا. 38 برس میرا میٹروپول سینما میں آفس رہا, اور میرے چینلز کے لوگ جو جن کے پاس مجھے وہ میرے دفتر میں جو ایک بار آتا تھا وہ کہتے تھے تو نہ ہی ہم یہی اپنی ٹیم لے کے, یار تو ادھر اس پورشن ایک اسٹیٹک میں نے اپنے دفتر میں بنائی ہوئی تھی. میں اپنی لیونگ اپنے لیے بنائی تھی, میں خود اس میں انجوائے کرتا تھا اپنی سراؤنڈنگ میں. گر گیا وہ گر گیا, ختم ہو گیا. اسی طرح. اب یہ جو ہماری رننگ حکومت ہے یہ کچھ فلم کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا, فزیکل ہو بھی رہا ہے پنجاب گورنمنٹ؟ جی ہاں, پنجاب کی پرٹیکولرلی بات کر. جی. پھر یہ ہے کہ کچھ آرٹسٹوں کی جو فنڈس کے مسائل ہوتے تھے اس میں بھی کچھ تعطل تھا پہلے نہیں. اب اس میں بھی کچھ تھوڑی سی صورتحال بہتر ہے, مزید کچھ بہتر. تو دیکھیں جب تک ہم ایک ایکٹ کریں گے ہی نہیں, اور ریئیکٹ توقع زبانی جمع خرچ میں تو نہیں ہوتا, تو فزیکل امپلیمنٹس جہاں نہیں ہوتی ہیں خرابیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں آپ. اور پھر حضرت آدم کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا تھا, کیوں اتارا تھا؟ آئینہ ہمارے آج کل بہت تذکرہ ہے اس کا, تو جنت کے اس قواعد و ضوابط کو بھی ایک آئین ہی سمجھ لیتے ہیں. اس آئین میں ایک شک تھی جس کو چھیڑنا نہیں تھا. جی بابا جی نے چھیڑ دیا. جی اللہ نے کہا چلو زمین پہ. تو سو میرے رب نے پہلے ہیومن بینگ پہ یہ فزیکل امپلیمنٹس کر دی. کیا انسان تیرے ایکٹ میں تجھے ریئیکٹ ملے گا. ہم آج بھی صدیاں ہزاروں سال میں آج بھی خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے کوئی. اتنا خواب ضرور دیکھ لیجیے جس کی تعبیر آپ خود نکال سکتے. معجزہ نہیں ہوتے ہیں. پاکستان میں کن ایکٹر سے متاثر ہے, موجودہ دور میں یا ماضی کے؟ میں راشد محمود سے متاثر ہوں. میں جی میری دیکھیں مجھے بے شمار مرتبہ میری آڈیوگراف جو میں کہ یار تم بولتے ہو تو ہماری جان. میں سمجھتا ہوں میں نے یہ جو میوزک والے لوگ ہیں نا
وہ سب سے زیادہ میری دوستیاں ان سے رہی ہیں. شوکت علی میری ساری زندگی کے ساتھی, پرویز مہدی میری ساری زندگی کا دوست, اسی طرح اور بہت بہت بڑے نام ہیں سب کو. ریڈیو کا جو دور ہے نا, میرا سارا فیض جو ہے نا یہ میرے ریڈیو سے مجھے عطا ہوا. لے کاری جو ہم یہ جو آڈیوگرافی آپ بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں, تو یہ بھی تو ایک آؤٹ آف بیٹ تو نہیں نا بول رہے ہیں. ایک لے میں ایک راگ ان کے اس میں ہوگا کہ فلاں راگ, ایک لے, یہ زمین یہ سارا نظام جو ہے رب نے ایک لے پہ رکھا. جس دن یہ لے جو ہے ڈسٹرب ہوگی, بےتالی ہوگی, آؤٹ آف بیٹ ہوگی, تو قیامت آئے, پھر ہی پہاڑ ٹکرائے گے. تو آڈیوگرافی جو ہے وہ بھی ایک لے کاری ہے. اب اس میں آپ کو میرے بارے میں کہ یار تو بڑا مزے سے تو اور سا بھی, تو میں اور اس لیے بولتا ہوں کہ میں طفیل نیازی کو بھی سنا ہوا ہے. میں نے طفیل نیازی کی جو گائیکی تھی وہ سنگروں کے استاد تھے, سب ان کو کرتے تھے. مثلا میں نے ادھر اوپن ایئر تھیٹر میں بڑی دہائیوں پہلے کی بات ہے, سلامت علی خان صاحب کا یار طفیل نیازی یہ سناؤ. سلامت علی خان جو ہے اس جیسے لیجنڈ کہاں سے آئیں گے اب بھائی, شان 84 گرانے کے وہ کیسے کہاں سے آئیں گے. تو وہ ان کا جو وجہ تھا کہ وہ لے کاری میں بھی ایک بیدار سر کہتے ہیں اسے, یہ ٹیکنیکل ان کی یہ ساری باتیں میں نے ان سے سیکھی. وہ اس میں اس طرح کر کے پھر اسی لے میں آتے, یہی ان کی. تو میں اپنے ڈرامے میں اسی طرح کرتا ہوں کہ جس لے سے میں نے اس کو اپنی آڈیوگرافی اس کریکٹر کے لیے بنائی, اس میں کہیں نہ کہیں کو پاز لے کے ایک بیٹ بنا لیتے اور کرتے پھر تو کہتے ہیں یار یہ اس نے کیا کیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسرار و رموز وقت آپ کو سکھاتا ہے, آپ کی توجہ, آپ کی کنسنٹریشن, آپ کا وہ کرزما جو آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ کرتا. تو اس طرح سے سارا کچھ. گزشتہ دنوں ایک کیا آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی بجلی کے بل کے ساتھ, وہ کیا واقعہ تھا, کسی نے رابطہ کیا؟ جتنے ہمارے ارباب اختیار ہے, میں نیا پاکستان, پرانا پاکستان, مزید کون سا پاکستان, سب کی بنحص قوم ہی ایک بات کر, جتنے ایلیگیشن ہم سب سنتے ہیں روز میڈیا میں, اخباروں میں, یہ کرتے ہم تو نہیں لگا رہے, یہی ان کے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ریکارڈ بھی ہے. میں نے ساری زندگی جو کچھ میرے رب نے جس دور میں ہماری فلم یا ہم نے اس ملک میں رائج ہوئے, تو تب تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ پیسے تب بھی نہیں تھے, پیسے تو خیر آج بھی نہیں ہیں ان کے پاس, تو تب تو فیسیں بڑی تھوڑی تھوڑی ہوا کرتی. ہم کام کرتے ہوئے ہماری ڈیووشن جو ہوتی ہے اپنی زمین سے ہوتی تھی, جڑاؤ سے ہوتی تھی کہ یار میں یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے جس میں کام کر رہا ہوں, یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ریڈیو پاکستان ہے, تو قومی فریضہ سمجھ. ہاں, اس میں ہم نے سارے کچھ اس حساب سے کیا. ہمارے یہ جو ارباب اختیار ہے, اس نے جب ہمارے ان اداروں میں سیاسی ایفیلیشنوں کا دخل ہو گیا نا کہ فلاں بٹھا دیا, فلاں بٹھا دیا, تو وہ پھر جب اس طرح کی ہوتی ہے پھر اس میں وہ جو ریزلٹ فیکٹس کا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں, پھر اس کے آفٹر افیکٹ جو ہے وہ انہی شکلوں میں ہوتے ہیں. اسی طرح یار وہاں اسٹیٹک والے بندے کلچر منسٹری میں ہوئے, ان کو ہونا چاہیے, پڑھے لکھے ہوں, بٹھاؤ آپ. اور اگر آپ اپنے بندوں کو بٹھانا ہی چاہتے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بٹھائیں, لیکن ان کی سراؤنڈنگ میں ایک پینل اس طرح کا بھی رکھ دیں جن سے کم از کم اور کچھ نہیں, تو آپ مشاورت تو کر سکیں. اسٹیج کے بندے تو اسٹیج کے چند بندے اس اپنے پینل میں رکھ لو کہ یار یہ ہم یہ چاہ رہے, تو تمہاری رائے کیا. تو وہ اب کچھ ہونا شروع ہو گیا. میں پہلے بہت عرصہ اس میں کباتے رہی, اس کے آفٹر افیکٹ ہوئے رہے. انڈسٹری کے لوگوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی شخصیت کو زیادہ پسند کیا, بھٹو صاحب سے لے کر بی بی شہید اور عمران خان. آپ کس شخصیت کو کمپیریٹیولی پسند فرماتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں سیاسی لحاظ سے؟ میاں صاحب بھی موجود ہیں. دیکھیں میں ہر اس لیڈر کا فین ہوں جس نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے اس زمین کے جڑاؤ کے ساتھ اپنی بات کی ہے, نیشن کی بات کی ہے, اپنے ریلیجن کی بات کی ہے, اور فیکٹس بلیور بولڈ ہے جو بابا کے دہل بول کے کہا کہ یہ فیکٹ. اس میں بہت سارے نام اب میں چونکہ اس عالم میں پیری میں احتجاج جب میں نے کیا جی, پہلے اسی حوالے سے میں اسی آپ کے اسی سوال پہ آ جاتا. ساری زندگی بڑے اپنی چادر سے 2 فٹ اندر پاؤں رکھ کے گزاری ہے میں نے, کوئی تما یہ کوئی بڑے بڑے خواب نہیں ہے. آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں, سمن آباد میں.
میرے بعد آنے والے فارم ہاؤس پتہ نہیں کیا کیا بنا بیٹھے اپنا، اللہ ان کو اور دے، میں کوئی خدا نہ خاصا اس پہ اعتراض ہی کوئی گلا انہوں نے کر لیا ان کی. دیکھیں زندگی کے سروائیول کے لیے سنیریو جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا، آپ کیسا بناتے. مجھے رب سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، بینگ اے مسلم. کوتاہیاں ہیں میری زندگی میں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جن کی مجھے یقین ہے میرا رب وہ بھی جو ہوئی ہے وہ خدا نہ. میں نے زندگی میں ہرٹ نہیں کیا کسی کو، نیور ان لائف. جتنی میری اوقات ہوئی، جتنے میرے اختیار میں رہا، میرا کوئی دوست میرے پاس آ گیا تو میں نے یوں بازو کھول کے کہا آجا میں تیرے ساتھ. مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے مس کاسٹنگ بہت ہے. سچ بولنا جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ اس کو برداشت کرنا موسٹلی اچھا نہیں لگتا ہے لوگوں کو. میں سچ بول دیتا. اب وہ جب آیا، اب سب پہ ایلیگیشن ہے کہ یہ لوٹ لیے، یہ جی جی yes. ارے میرے پہ تو نہیں، میں نے تو کچھ نہیں لوٹا. مجھے تو میرے کئی ایسے پیسے جو لوگوں نے مجھے دیے ہی نہیں. فلم انڈسٹری کھا کے دی، راشن میں بڑا اچھا کام کیا، جو کہا ہوا تو وہ بھی نہیں دیا اسی طرح. لیکن ٹھیک ہے، ہو گیا سارے کے ساتھ. معاوضے کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کس پروجیکٹ میں معاوضہ ملا؟ بہت زیادہ معاوضہ تو کبھی بھی نہیں زندگی میں ملا، لیکن کراچی کے جب میں پروجیکٹ کرتا ہوں تو وہاں کمپیریٹیولی میرے پنجاب سے زیادہ پیسے، اور جتنے مجھے جس پیکج پہ میں نے ان کے کام کی شروع میں تو وہاں بھی مختلف چینلز جو تھے، ہم تم جیو مرو، یہ سارے کے سارے کہا کچھ اور ہوا کچھ. اس کے بعد جب مجھے سمجھ آ گئی کہ یار کہتے کچھ تو ہوتا کچھ اور. شروع میں مجھے کامران قریشی ایک بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں، آج کل بڑے انٹرنیشنل لیول پہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. میں نے ہمایوں سعید کا پہلا سیریل جب کیا تھا ریاست، اسلم بھٹی صاحب کے ساتھ دبئی میں، اس میں ندیم صاحب، طلعت حسین صاحب، میں تھا، ہمایوں سعید سے جی کو بڑا اعلیٰ، بہت اعلیٰ بنایا. تو انہوں نے مجھے ایک شکایت ہے، راشد تجھے مارکیٹنگ تجھے نہیں آتی؟ میں نے کہا جی مجھے آج بھی نہیں آتی. مجھے اچھا رول مل جاتا تو میں خوش ہو جاتا ہوں اسی میں. لیکن کراچی میں جب 3 4 5 سیریل جو کرنے کے بعد فیل ہوا کہ یار یہ جتنے پیسے اس نے مجھے دیے تو یہ تو بقیہ مجھ سے 10 گنا سے. تو پھر تھوڑا سا میں نے بارگیننگ سمجھا، تو کچھ اس کے بعد میں نے کچھ پروجیکٹ کیا جس میں مجھے بڑی اچھی پیمنٹ ملی ہے. لیکن اب میں تھوڑا چوزی ہو گیا. بڑے اداکاروں اور فنکاروں کو زندگی کے آخری حصے میں روتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے آرٹسٹ جب اپنے اسٹرگل پیریڈ میں ہوتا ہے، ایک موقع ملتا ہے اور وہ ایک دم سے ایک رات میں سٹار بن جاتے ہیں. میں نے اپنی بتایا نا کہ میرا پہلا ہٹ ہو گیا دنیا، لیکن میں اپنے اس چادر سے 2 قدم اندر رہ کے گزارا. میری اگر مہینے کی انکم زندگی میں 1 لاکھ رہی تو 20,000 میں نے کہیں اپنے گھر کے کسی جگہ کونے میں چھپا کے پھینک دیا، جوڑتا گیا. ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہماری بڑے سٹارز جو ہیں موسٹلی جن کا آخری وقت آیا تو فلاں نہیں مر گیا، یہ مر گیا، یہ 4 شادیاں ٹکا دی انہوں نے. 26 27 28 30 بچے ہیں یار. اب یہ حکومتوں کے کام ہے کہ تمہاری شادیوں کو اس کو بھی وہ فیڈ کرے گا. جس بچے یا جس خاتون کی وجہ سے، جس کی دعاؤں سے، جس کی موافقت سے، جس نے وہ سارے کا سارا سفر تمہارے ساتھ طے کیا، سب سے پہلے تم نے اسی کو چھوڑا. اور پتہ نہیں شادیوں پہ شادیاں، یہ اس کے آفٹر افیکٹ ہے. میرے یہ پھر اسی اپنے سم اپ پہ آؤں. اس بل کا شور میں نے کیوں مچایا؟ جی پہلے بل میں نے جمع کرایا 45,000 پتہ نہیں 836 کی. پھر اس کے بعد شور مچایا کہ بھائی یار کام تو ہمارے سارے آپ نے بند کر دیے ہوئے ہیں. جو میں نے جمع جو تھا جوڑا تھا وہ بلوں میں اور دال روٹی میں ان سارے سالوں میں گھر بیٹھ کے کھا گیا. تو یہ آپ ہمیں بھیج رہے اور آپ سارے ہر چیز آپ کے لیے مفت ہے. آپ کے لیے کیوں مفت ہے بھائی؟ یہ ہمارے لیے. اس پہ میں نے شور مچایا تھا تو میری نیشن نے اس کو سیکنڈ کیا. 25 کروڑ بندوں نے سیکنڈ کیا. اور الٹیمیٹلی ہماری پنجاب گورنمنٹ میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن راؤنڈ اباؤٹ کو 11 ارب روپے کی بجلی میں انہوں نے ایک حد تک رعایت دی. 2 مہینے دی نا ہم سب کو. تو بالکل دی. تو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ اچھا کام جو ہے وہ حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں بھی ہوتا ہے اور اس سے نیشن کا اور لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے. تو میں فیکٹس بلیور ہوں. میں نے اس پہ بھی شکریہ ادا کیا ان کا. اب دیکھتے ہیں
ابھی تو ہمارا پاکستان ہے اس وقت ہم جس طرح سے گزر رہے ہیں اللہ خیر کرے. اب مزید جو پاکستان آئے گا اس میں اللہ اسی سے دعا مانگ سکتے کہ بہتر کرے مالک. کوئی حسرت جو کسی کے ساتھ کام کرنے کی؟ آپ نے بہت سارے اداکاروں، ہدایت کاروں، فنکاروں، بہت سارے لوگوں سے کام کیا تقریباً. کوئی حسرت ہوتی ہے؟ کوئی ایسی کوئی حسرت نہیں. میں نے زندگی بڑی بھرپور گزاری ہے. حالانکہ میں کوئی بڑا ملینر یا بلینر نہیں ہوں، لیکن میرے رب نے میں اگر کسی کو دینے کے قابل نہیں رہا تو مجھے ساری حیاتی مانگنا بھی نہیں پڑا. آخری سوال، اللہ کے گھر کی یادیں کیسی؟ اللہ کے گھر میں جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس پہ پیسے ملے تھے جو 1 ملین، کچھ پیسے میرے پاس، میں اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کر رہے، سارے پیسے وہاں خرچ کر کے عمرہ کر کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب سے روز بات کر لیتا ہوں. بڑی نمازیں جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے کوتاہی قضا بھی کبھی چھوٹ بھی جاتی تو، لیکن میں ساری زندگی رب کی رضاؤں سے نکلا ہوں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آخری سانس کی گنتی تک کوشش یہ ہے کہ میرے رب تو راضی ہو جائے. میں اس کے نبی سے اس قدر پیار کرنے والا ہوں اور یہ میرے سارے دوست احبابوں کو علم ہے، ان کو فیکٹس بلیور ہوں. انڈیو خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بھی. تو اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایسی حسرت بھی یہ ہوتا تھی کہ ساری زندگی بڑے بھرم سے گزر گئی، کبھی بھوکا نہیں سویا. بچے جو ڈیوٹیاں دے سکتا تھا میرے اختیار میں نے بڑی ڈگنیٹی وقار سے دی. تو سارا کچھ ہو کچھ نہیں، لیکن کبھی میرے زندگی میں میرے 2 دفعہ رونگٹے جس کو کہتے ہیں فزیکلی وہ کھڑے ہوئے. جی جی. ایک جب میرا ملک 2 لخت ہوا 2071 میں. جی جی. میری اور پھر دوسرے میرے رونگٹے جو کھڑے ہوئے جب میں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا سنا. بالکل ہے یہ کیا ہو گیا. تو ہیں کچھ مومنٹ ہیں زندگی کی. پھر اس طرح میرا ایک میرا بیٹا ماسٹرز کیا، اس نے گولڈ میڈل سے 26 برس اس کی ٹوٹل عمر تھی. قطر ایئر ویز میں بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ لگا وہ، اور دوحہ ایئرپورٹ پہ ہوتا تھا وہ. جی. 1 سال کی اس کی ڈیوٹی کے بعد وہ آیا پاکستان. 1 دن پہلے لے کے آیا ہوں. اگلے دن رات کو میرے ساتھ باتیں کر سکے. میرے ہاتھوں میں اس کا سانس بند ہوا اور ودن سیکنڈز وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو وہ کبھی کبھی وہ ابا، حالانکہ میں پرفارمر ہوں، اپنے دکھ سکھ پکڑا ہی نہیں دیتا، چھپا لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ابا باہر نکلتا تو وہ پھر وہاں ایکٹری ویکٹری میری ساری ختم ہو جاتی. پھر میں صرف باپ رہ جاتا ہوں. اور اسی کا آفٹر افیکٹ ہے کہ آپ کے میرے لوگوں کے علم میں ہے کہ مجھ پہ کوئی 3-4 بار ہارٹ کا بھی اٹیکس ہوئے، لیکن میرا اللہ میاں مجھے پھر ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہ ہمیشہ یہ لاسٹ جو مجھے 2023 میں وہ یہ بڑا ہارڈ تھا، میں پیرالائز ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ کبھی کبھی جب اب کی بار ابا کچھ زیادہ ہارڈ نکل آیا تھا تو وہ میں گر پڑا اس میں. لیکن پھر یہ ہے کہ اولادیں جو ہوتی ہیں وہ پیرنٹس کے پاس رب کی امانتیں ہوتی ہیں، اور امانت جو ہوتی ہے نا اس پہ رائٹس نہیں ہوتے، ڈیوٹی ہوتی ہے کیئرنگ کی، کہ جو جس کی امانت اب واپس لینے آئے اس کو جیسی اس نے جمع کرائی آپ کے پاس ایز اٹ از ملے، تو اس کی کیئرنگ میں نے کی ہے. لیکن ایک باپ کے لیے ایک دکھ تو ہے. باقی میرے بچے، بڑا بیٹا میرا جو میری بیٹی، تو سارے ماشاءاللہ بہت اچھے. تو یہ کچھ تھوڑی سی ایسی سچویشن زندگی کی ہیں جس پہ مجھے کبھی یاد آتی ہے تو پھر میں ایک ٹرانس میں چلا جاتا ہوں، اور وہ نیچرل ہونا بھی چاہیے. جزاک اللہ. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا، اور پورے پاکستان کی عوام ہمیشہ سے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے. آپ کی وجہ سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے بھی بہت اچھا لگا شاہ جی آپ کے ساتھ بات کر کے. اصل میں اس قدر اب پوڈ کاسٹ اور یہ، لیکن کہیں میں جاتا ہوں نا تو مجھے ایک ریلیکس، اس دن میں ایک انرجی لے کے آتا ہوں، ورنہ یہ تو میرا شعبہ آگے. اب بعض دفعہ ایسی بھی جگہوں پہ ان کو بلا لیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے ہمارا سروائیول بھی تھوڑا یہ زیادہ پیسے تو کچھ نہ کچھ اس میں بعض جگہ جاتا ہوں کہ مجھے فیل ہوتا ہے یار یہ جو بندہ میرے ساتھ اس کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کون، اور پھر وہ اس کو اردو بھی نہیں آتی، زیر زبر بھی ٹھیک نہیں کر رہے اور رائج بھی
تو اس طرح کے سانحات سے بھی میں گزرتا ہوں، لیکن اب میں عادی ہو گیا ہوں، تو مجھے اریٹیشن نہیں ہوتی. لیکن وہ کہیں کہیں جب مجھے مزہ آتا تو وہاں اس دن میں ایک انرجی لے کے جاتا ہوں. تو مجھے بھی بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر زندگی میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ جی، پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ.